السلام علیکم دوستو، 6 ستمبر 1965 کو ہمارے ملک پاکستان پر ہندوستان کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ ہماری افواج نے کامیابی سے دفاع کیا۔ ہمارے کئی شہید قومی ہیروز کو ان کی جرأت اور بہادری کے لیے اعزازات دیے گئے۔ ان میں نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ پاکستان کی فضائیہ کی تاریخ اور پاکستان کی بڑی فوج کے مطابق نشان حیدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا لقب حیدر قرار تھا اور ان کی بہادری ضرب المثل تھی۔ یہ نشان صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو وطن کے لیے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے ان 11 شہداء کے بارے میں بتانے لگا ہوں جنہیں پاک فوج کے بڑے اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ نمبر 1، راجہ محمد سرور۔ دوستو، راجہ محمد سرور 1910 کو ضلع راولپنڈی کے تحصیل گوجر خان میں پیدا ہوئے۔ آپ سب سے پہلے نشان حیدر پانے والے جوان ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل 1944 میں پنجاب ریجمنٹ میں شامل ہوئے۔ 1948 کو کشمیر آپریشن اوڑی کے مقام پر دشمن کے مورچوں کی خاکدار تاریں کاٹ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک گولی سینے پر آ لگی اور آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ آپ کے جذبہ شہادت کو دیکھتے ہوئے آپ کو پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 38 سال تھی۔ نمبر 2، نائک سیف علی جنجوعہ۔ آپ 1922 کو نکیرلا میں پیدا ہوئے۔ 18 سال کی عمر میں برصغیر کی تقسیم سے قبل فوج میں شمولیت حاصل کی۔ 1948 میں کشمیر ریجمنٹ کی جانب سے لڑتے ہوئے آپ نے مشین گن سے بھارت کا طیارہ مار گرایا۔ اسی دوران دشمن کی توپ کا ایک گولہ آپ کی پوسٹ پر لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ بعد میں ان کو ہلال کشمیر سے نوازا گیا جو کہ پاکستان کی نشان حیدر کے مساوی ہے۔ شہادت کے وقت نائک سیف علی جنجوعہ کی عمر 26 سال 6 ماہ تھی۔ نمبر 3، میجر طفیل محمد۔ دوستو، میجر طفیل محمد 1914 میں پنجاب کے علاقے ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ 1943 میں برصغیر پاک و ہند تقسیم سے قبل فوج میں شمولیت اختیار کی۔ اگست 1958 میں ہندوستان کی فوج نے بین الاقوامی سرحد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش کے گاؤں پر قبضہ کر لیا۔ میجر طفیل محمد نے بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے اس گاؤں کو بھارتی فوج سے چھڑوا تو لیا، مگر لڑائی کے دوران شدید زخمی ہو گئے جس سے ان کی شہادت ہو گئی۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 44 سال تھی۔ نمبر 4، میجر عزیز بھٹی۔ دوستو، میجر عزیز بھٹی کا تعلق گجرات سے تھا۔ 22 سال کی عمر میں پنجاب ریجمنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ 1965 کی جنگ میں مشہور زمانہ بھی عربی نہر کے کنارے اپنی کمپنی کی کمان کر رہے تھے۔ نہر کے کنارے ایک مقام پر ہندوستان کی فوج قابض ہو چکی تھی۔ میجر عزیز بھٹی نے اپنی سپاہیوں کے ساتھ انتہائی بہادری اور جرأت سے بھارتی فوجیوں کو بھگا دیا، مگر جنگ کے دوران ہندوستانی فوج کے ٹینک کا ایک گولہ ان کو آ کر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر صرف اور صرف 37 سال تھی۔ نمبر 5، راشد منہاس۔ دوستو، راشد منہاس 17 فروری 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ 13 مارچ 1971 کو پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی۔ 20 اگست 1971 کو دوران تربیت ان کے استاد مطیع الرحمان نے پاکستان کے طیارے کو اغوا کر کے ہندوستان لے جانے کی کوشش کی تو اپنے آفیسر سے کشمکش کے درمیان راشد منہاس نے جب محسوس کیا کہ طیارے کو کسی محفوظ مقام پر لینڈ کرنا ناممکن ہے تو انہوں نے اپنے طیارے کا رخ زمین کی طرف موڑ دیا، جس کی وجہ سے راشد منہاس جام شہادت نوش کر گئے اور پاک فوج کے اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر کے حقدار ٹھہرے۔ آپ نشان حیدر پانے والے کم عمر ترین فوجی ہیں۔ شہادت کے وقت ان کی عمر صرف اور صرف 20 سال 6 ماہ تھی۔ نمبر 6، میجر محمد اکرم۔ دوستو، میجر محمد اکرم 4 اپریل 1938 کو گجرات میں پیدا ہوئے۔ 1958 کو پاک فوج میں شمولیت اختیار کی اور 1965 کی جنگ میں کئی محاذوں پر بھارتی فوج کا مقابلہ کیا۔ 1971 کی جنگ میں مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش میں ایک مین علاقے کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں میجر محمد اکرم کو ہیرو کا درجہ ملا اور 37 سال 8 ماہ کی عمر میں شہید ہونے والے میجر اکرم کو مشرقی پاکستان میں ہی دفنا دیا گیا، البتہ بعد ازاں ان کے آبائی علاقے جہلم میں ایک یادگار تعمیر کی گئی۔
نمبر 7 میجر شبیر شریف۔ دوستو میجر شبیر شریف 18 اپریل 1943 کو گجرات میں پیدا ہوئے۔ 21 سال کی عمر میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کی۔ 1965 کی جنگ میں بحیثیت سیکنڈ لیفٹیننٹ شریک ہوئے اور ان کو کشمیر کے مقام پر تعینات کیا گیا۔ 1971 میں جب مشرقی پاکستان میں جنگ جاری تھی، ملک کے سب سے بڑے رقبے کو پانی فراہم کرنے والا بند ہیڈ سلیمان پر حفاظت کے دوران ان کو ہندوستان کے ٹینک کا ایک گولہ لگا، جس سے 28 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی۔ بعد ازاں ان کو نشان حیدر سے نوازا گیا۔ نمبر 8 سوار محمد حسین۔ دوستو سوار محمد حسین 18 جون 1949 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے اور 17 سال کی عمر میں پاک فوج میں بحیثیت ڈرائیور شامل ہوئے۔ 1971 کی جنگ میں سیالکوٹ میں ظفروال اور شکرگڑھ کے مقام پر گولہ بارود کی ترسیل کیا کرتے تھے اور ان کی نشاندہی پر پاک آرمی نے ہندوستان کی فوج کے 16 ٹینک تباہ کیے۔ 10 دسمبر 1971 کو ہندوستان کی فوج کی مسلسل شیلنگ کی زد میں آ کر سوار محمد حسین شہید ہوئے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر صرف اور صرف 22 سال 6 ماہ تھی اور وہ پاک فوج کے سب سے پہلے نچلے رنگ کے اہلکار یعنی سپاہی تھے جن کو ان کی بہادری پر نشان حیدر سے نوازا گیا۔ نمبر 9 محمد محفوظ شہید۔ دوستو محمد محفوظ 25 اکتوبر 1944 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے اور 16 سال کی عمر میں پاک فوج میں بحیثیت سپاہی شمولیت اختیار کی۔ 1971 کی جنگ میں ان کی تعیناتی واہ گارڈ 18 سرحد پر تھی۔ وہ لائٹ مشین گن کے آپریٹر تھے۔ ہندوستان کی فوج کی شیلنگ سے ان کی مشین گن تباہ ہو گئی، جبکہ ان کا فوجی دستہ دشمن فوج کی زد میں آ گیا۔ شیلنگ کی وجہ سے لانس نائک محمد محفوظ کی دونوں ٹانگیں زخمی ہو گئیں۔ انہوں نے اسی زخمی حالت میں ہندوستان کی ایک چوکی میں گھس کر ایک دشمن فوجی کی گردن دبوچ لی اور اسے جہنم واصل کر دیا، جبکہ دوسری دشمن فوجی نے ان پر خنجر سے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ نمبر 10 کرنل شیر خان شہید۔ دوستو کرنل شیر خان 1 جنوری 1970 کو خیبر پختونخوا کے علاقے صوابی میں پیدا ہوئے۔ 1999 میں جب کارگل میں جنگ شروع ہوئی تو ہندوستان کی فوج نے پاکستان کی چوکیوں کو گھیرنے کی کوشش کی، جس کے جواب میں کرنل شیر خان نے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ دشمن فوج پر حملہ کر کے اپنی 5 چوکیوں کو محفوظ بنا لیا۔ البتہ 5 جولائی 1999 کو جنگ کے دوران کرنل شیر خان ہندوستانی فوج کی زد میں آ گئے اور مشین گن کی فائرنگ سے شدید زخمی ہوئے، جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی۔ کرنل شیر خان خیبر پختونخوا سے پہلے فوجی اہلکار تھے جنہیں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ آپ کی عمر 29 سال 7 ماہ تھی۔ نمبر 11 حوالدار لالک جان شہید۔ دوستو حوالدار لالک جان 1 اپریل 1967 کو گلگت میں پیدا ہوئے۔ 17 سال کی عمر میں سپاہی کی حیثیت سے پاک آرمی میں شمولیت اختیار کی۔ 1999 میں جب کارگل جنگ کا آغاز ہوا تو جنگ کی اطلاع ملنے پر اصرار کر کے اپنی ڈیوٹی جنگ کے محاذ پر کروائی۔ 7 جولائی 1999 کو شہادت سے قبل 3 دن اپنی چوکی پر ہونے والے 17 حملے ناکام بنائے۔ اس کے دوران مشین گن سے گولیاں ان کے سینے پر لگیں۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 32 سال 6 ماہ تھی۔ وہ نشان حیدر حاصل کرنے والے اب کے آخری فوجی اہلکار ہیں۔ تو دوستو یہ تھے پاکستان کے وہ 11 خوش نصیب شہداء جن کو پاک فوج کے سب سے بڑے اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل جہان علم کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔